نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے اسلامی بہن بھائیو، السلام علیکم۔ رمضان المبارک رحمان کی طرف سے آنے والا معزز مہمان ہے، نور کا آسمان ہے، بے پایہ رحمت کا سائبان ہے، اور انسان کی بخشش کا ایک ایسا حیرت انگیز اور قدرتی سامان ہے کہ اگر انسان پر اس کی حقیقت کھل جائے اور اس کی باطنی آنکھ و عجائبات اور مناظر دیکھنے لگ جائے جو فرشتوں کی آمد و رفت سے پیدا ہوتے ہیں تو وہ دم بخود رہ جائے اور اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہ رہے۔ اسلامی بہن بھائیوں، رمضان میں رب تعالیٰ کے حکم سے روزہ داروں کے لیے فرشتے رحمتوں کے طباق لیے اور سعادتوں کی سوغات لے کر آسمان سے اترنا شروع ہو جاتے ہیں اور افطاری کے وقت ان پر یہ رحمتیں انڈیل دیتے ہیں۔ یہ سعادتوں سے بھرا ایسا بہار آفرین سما ہوتا ہے جو اگر ان پر منکشف ہو جائے تو وہ یہ تمنا کرنے لگ جائیں کہ کاش کہ سارا سال ہی رمضان بن جائے اور انہیں یہ سعادتیں اور برکتیں ہر وقت حاصل ہوتی رہیں۔ پیارے بہن بھائیوں، بخشش اور مغفرت کا جو باڑا بٹتا ہے، اس کی ایک جھلک یہ ہے کہ ہفتے کے 6 دنوں میں افطاری کے وقت روزانہ لاکھوں گناہگار کو بخش دیا جاتا ہے، اور 6 دنوں میں جتنی تعداد کو بخشا ہوتا ہے ان کی مجموعی تعداد کے برابر 7ویں دن بھی خطا کاروں کو بخش دیا جاتا ہے، سبحان اللہ، اور گناہ مٹا کر انہیں مغفور لوگوں کی صف میں شامل کر دیا جاتا ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، رمضان ایک ایسا ملکوتی اور نورانی مہمان ہے جو گناہگار خاکی انسانوں کے پاس آ کر انہیں باطنی علائشوں سے پاک کر دیتا ہے اور گناہوں کی گندگی سے پاک کر کے جنت میں رہنے کے قابل بنا دیتا ہے۔ دیکھو، رمضان کا سارا مہینہ ان صفات و برکات سے معمور ہے، مگر آخری کے جو 10 دن ہیں پہلے 20 دنوں سے بہت ہی زیادہ اہمیت اور انفرادی شان رکھتے ہیں، جن میں اعتکاف بھی ہوتا ہے، شب قدر کو پانے کی کوششیں بھی کی جاتی ہیں اور آخر میں صدقہ فطر بھی ادا کیا جاتا ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیو، حضرت سلمان رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ سرکار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کے آخری دن ہمیں ایک خطبہ دیا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وَهُوَ الشَّهْرُ أَوَّلَهُ رَحْمَةً وَأَوْسَطَهُ مَغْفِرَةً وَآخِرَهُ عِتْقًا مِّنَ النَّارِ۔ یہ ایک مہینہ ہے جس کا ابتدائی حصہ رحمت ہے، درمیانی حصہ جو ہے وہ مغفرت کے لیے ہے، اور تیسرا حصہ جو ہے وہ دوزخ سے رہائی کا حصہ ہے۔ دیکھو، جس طرح رمضان المبارک کے مہینے کو دوسرے تمام مہینوں پر فوقیت حاصل ہے، اسی طرح ماہ رمضان کا آخری عشرہ پہلے 2 عشروں کے مقابلے زیادہ فضیلت رکھنے والا ہے۔ وہ مبارک رات جس کو قرآن کریم نے 1000 مہینوں سے بہتر فرمایا انہی دنوں میں ہوتا ہے۔ پھر ان ایام کی اہمیت اس لیے اور بڑھ جاتی ہے، یہ اس قیمتی اور مبارک مہینے کے آخری ایام ہے جو تو نے کوتاہی اب تک کی، اس کے دور کرنے اور نیکیوں میں جو کمی رہ گئی اسے پورا کرنے کا بھی یہی طریقہ اور آخری موقع ہے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے آخری دنوں میں عبادت وغیرہ کا اہتمام بہت زیادہ کرتے تھے اور دوسروں کو بھی اس کی تاکید کرتے تھے۔ میرے پیارے بہن بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری عشرہ میں اپنی عادات اور اپنے معمول سے بھی زیادہ عبادت کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر کے لوگوں یعنی ازواج مطہرات اور دوسروں کو بھی ان راتوں میں جگاتے تھے۔ اس کی ایک حکمت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ رمضان کے آخری 10 دن وہ مبارک دن ہیں جس کی ایک رات شب قدر کی ہوتی ہے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری طرح اپنے آپ کو عبادت کی طرف جو ہے وہ راغب کر لیتے تھے اور دوسروں کو بھی اس کی رغبت دلاتے تھے، اور جتنی محنت مشقت اور کثرت عبادت میں ان دنوں میں کیا کرتے تھے وہ دوسرے دنوں میں نہیں کیا کرتے تھے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس مہینے کی زیادہ سے زیادہ قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔